سالار خان کا نام سنتے ہی سب لوگ رک جاتے۔ اس پورے شہر میں سب اسے جانتے اور مانتے تھے۔ کاروبار میں سب سے آگے، غرور میں بھی سب سے آگے۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی گہری خاموشی رہتی، ہمیشہ کے لیے۔ بولتا کم تھا، مگر جو بھی بولے وہ آخری بات ہوتی تھی۔ ہاتھ مضبوط تھے اور ارادے اس سے بھی زیادہ۔ 30 سال کی عمر میں وہ بہت کچھ پا چکا تھا، مگر ایک چیز نہیں ملی تھی اسے، ابھی تک کبھی بھی نہیں ملی تھی۔ وہ چیز جو دولت اور شہرت سے نہیں ملا کرتی، وہ چیز جو صرف ایک خاص انسان سے ملتی ہے۔ سالار کے دفتر میں ہر کوئی چپ چاپ کام کرتا، کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی بحث نہیں، کوئی شور نہیں ہوتا، کوئی خوشی نہیں ہوتی، صرف سالار کا حکم تھا اور اس کی تعمیل ہوتی۔ مگر آج کچھ مختلف ہونے والا تھا اس دفتر میں۔ ایک نئی آواز اسی خاموش جگہ میں آنے والی تھی، جو سالار کی اس گہری خاموشی کو توڑنے والی تھی، جو اس کے سامنے کبھی بھی نہیں جھکنے والی تھی، جو آنکھوں میں سیدھی آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہو۔ ایسی انوکھی لڑکی جو سالار کو آج حیران کر دے گی۔ جمال سکندر نام تھا اس بے باک لڑکی کا، پیارا نام، جمال سکندر۔ جب پہلی بار اس بڑے دفتر میں آئی، چہرے پر پکا اعتماد تھا اور آنکھوں میں خاص چمک۔ نہ کوئی گھبراہٹ تھی، نہ کوئی ڈر۔ بالکل سفید کپڑوں میں، بالکل سادہ، مگر سب سے الگ لگتی تھی۔ ہاتھ میں فائل تھی اور قدم بالکل مضبوط اور ٹھوس تھے۔ 25 سال کی عمر، مگر سوچ بالکل پختہ اور گہری۔ غریب گھر سے آئی تھی، مگر حوصلہ بہت امیروں والا تھا۔ محنت اور لگن سے اپنے دم پر یہاں تک پہنچی تھی۔ کسی کا سہارا کبھی نہیں لیا تھا، زندگی میں کبھی بھی نہیں۔ اپنی راہ اپنے ہاتھوں سے خود ہی بنائی تھی اس نے۔ جمال نے دفتر میں پہلا قدم رکھا اور دیکھا تھا، سب نے ایک بار اوپر دیکھا اور نظر نیچے کر لی۔ یہاں لوگ ڈرتے ہوئے رہتے ہیں، یہ جمال کو سمجھ آئی۔ مگر جمال سکندر خود ڈرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ کبھی بھی کسی سے نہیں ڈری تھی اور وہ یہاں بھی ڈرنے والی نہیں تھی، کیونکہ وہ جمال سکندر تھی۔ اس نے ریسیپشن پر جا کر اپنا پورا نام بتایا، کہا جمال سکندر ہوں، انٹرویو کے لیے آج آئی ہوں۔ ریسیپشنسٹ نے اوپر نظر اٹھائی اور حیران ہو کر بولی، کہا سالار خان آج خود انٹرویو لے رہے ہیں۔ جمال نے مسکرا کر کہا، بالکل ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، اور اندر سے ذرا بھی نہیں گھبرائی۔ وہ آج سالار کے بڑے کمرے میں جمال آہستہ سے داخل ہوئی۔ سالار نے نظر اٹھائی اور اپنی فائل بند کر لی۔ آنکھوں میں ایک سوال تھا، آخر یہ کون ہے یہاں؟ جمال نے کہا، السلام علیکم، میں جمال سکندر ہوں۔ سالار نے سنا اور کہا، بیٹھو اور سیدھا دیکھو مجھے۔ جمال بیٹھ گئی، مگر نظر بالکل نہیں چکائی اس نے۔ سالار نے پوچھا، کیوں آئی ہو یہاں، مجھے بتاؤ ابھی۔ جمال نے کہا، کام کرنا ہے اپنی محنت کے بل پر، اس لیے آئی ہوں۔ سالار نے کہا، اور کیا خاص ہے تم میں آخر؟ جمال نے کہا، وہ جو ابھی آپ میں نہیں ہے۔ سالار رک گیا اور بہت غور سے اسے دیکھا۔ پہلی بار کسی نے اسے ایسا جواب دیا تھا۔ اس نے کہا، ذرا سمجھاؤ مجھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جمال نے کہا، آپ کے سامنے سب لوگ ڈرتے ہیں، کوئی بھی آپ سے سچ بول نہیں سکتا یہاں کبھی۔ مجھ میں وہ ڈر نہیں، ذرا بھی نہیں۔ میں ہمیشہ سچ بولتی ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے سامنے سالار جیسا آدمی کیوں نہ ہو۔ سالار نے لمبی سانس لی اور آہستہ سوچتا رہا دیر تک، پھر بولا، ٹھیک ہے، کل صبح سے کام شروع کرو تم۔ جمال نے کہا، شکریہ، اور سر اٹھا کر باہر گئی۔ سالار نے جمال کو باہر جاتے ہوئے غور سے دیکھا۔ پہلی بار کسی نے اسے اتنا سیدھا جواب دیا تھا، جو دفتر میں سب کو خاموش کرتا۔ آج وہ چپ تھا۔ ایک لڑکی نے آج اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ سالار کے ہونٹوں پر آج ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ بہت زیادہ عرصے کے بعد یہ مسکراہٹ چہرے پر آئی تھی اس کے۔ اس نے اپنے اسسٹنٹ کو آواز دی اور
حکم دیا، زیمال سکندر کی فائل ابھی میرے سامنے لاؤ، جلدی آؤ۔ اسسٹنٹ نے حیرت سے دیکھا اور فوراً فائل لے آیا۔ سالار نے پوری فائل پڑھی اور بہت دیر تک سوچا۔ فائل میں لکھا تھا، ایک غریب گھر کی لڑکی کی خود بڑی کڑی محنت کی اور یہاں تک آ گئی۔ کوئی سفارش نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی جان پہچان نہیں، صرف اپنی محنت کے بل بوتے پہ یہاں تک پہنچی تھی۔ سالار نے فائل بند کی اور کرسی پر ٹیک لگائی۔ اس نے سوچا، یہ لڑکی بالکل عام نہیں ہے، کچھ خاص ہے، کچھ ہے اس میں جو دوسروں میں نہیں ملتا کبھی۔ وہ آنکھیں جن میں ذرا بھی ڈر نہیں تھا، بالکل وہ ہمت جو کسی اور میں نہیں تھی۔ سالار کو خود اپنے آپ پر حیرانی ہو رہی تھی، ایک انٹرویو میں اس سے پہلے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اگلے دن زیمال مقررہ وقت سے پہلے دفتر پہنچ چکی تھی۔ سب نے اوپر دیکھا اور آپس میں باتیں شروع کیں، کہنے لگے یہ نئی آئی ہے، سالار نے رکھی ہے، یہاں کوئی لڑکی بھی زیادہ دیر تک ٹکتی نہیں۔ زیمال نے سب سنا اور مسکرا کر اپنی سیٹ لی۔ اسے پتا تھا ثابت کرنا ہوگا اپنی محنت سے یہاں۔ سالار نے آج زیمال کو ایک بہت مشکل کام دیا تھا، وہ کام جو اس سے پہلے کوئی مکمل نہیں کر سکا۔ سالار نے اندر سے سوچا، شاید یہ بھی ہار مان لے۔ زیمال نے پوچھا، کل صبح تک چاہیے یا آج شام؟ سالار نے کہا، کل صبح تک دے دو زیمال، کافی ہے۔ زیمال نے کہا، آج رات کو ہی دے دوں گی۔ سالار نے کہا، مذاق لگ رہا ہے یا واقعی سچ؟ زیمال نے سیدھا کہا، میں مذاق کرنے کی عادی نہیں ہوں۔ سالار نے ٹھنڈے انداز میں کہا، ٹھیک ہے، پھر دیکھتے ہیں، شروع کرو تم۔ زیمال اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی اور کام شروع کیا۔ رات کے 9 بجے زیمال نے سالار کا دروازہ کھٹکھٹایا اور فائل ہاتھ میں تھی اور آواز پر اعتماد اور پختہ تھی۔ کہا، یہ لیں، آپ کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ سالار نے فائل لی اور حیرت سے پڑھتا ہی رہا۔ سالار نے کہا، یہ سارا کام اکیلے تم نے کیا؟ زیمال نے کہا، جی بالکل اکیلے میں نے ہی کیا۔ سالار نے کہا، اس فائل میں کوئی غلطی نہیں ہے؟ زیمال نے کہا، میں غلطی بہت ہی کم کرتی ہوں۔ سالار نے نظر اٹھائی اور ایک بار زیمال کو دیکھا۔ آنکھوں میں کچھ تھا جیسے سالار نے آج محسوس کیا۔ زیمال نے کہا، کوئی اور کام ہو تو ضرور بتائیے گا۔ سالار نے کہا، نہیں، اب تم گھر جاؤ زیمال، آج کافی ہو گیا۔ زیمال نے کہا، جی ٹھیک ہے، خدا حافظ سالار صاحب، اور باہر سر اٹھائے ہمیشہ کی طرح وہ چلی گئی۔ تیسرے دن سالار نے زیمال کے ایک کام میں غلطی نکالی۔ آواز بہت تیز تھی اور لہجہ بالکل سخت اور کڑا۔ زیمال نے پوری بات سنی اور پرسکون رہتے ہوئے کہا، آپ اس بار بالکل غلط ہیں سالار صاحب، یقین کریں۔ پورا دفتر اس ایک جملے پر خاموش ہو گیا۔ سالار نے آنکھیں تنگ کر لیں اور پوچھا، کیا کہا تم نے؟ زیمال نے دوبارہ اتنے ہی اعتماد سے دہرایا، یہ غلطی میری نہیں بلکہ پرانے ڈیٹا کی تھی۔ اعداد میں جو فرق ہے وہ پرانے سسٹم کا ہے۔ سالار نے خود فائل اٹھائی اور بہت غور سے دیکھا۔ سالار نے دیکھا اور سمجھا کہ زیمال نے سچ کہا، غلطی واقعی پرانے ڈیٹا میں تھی، نہ کہ زیمال میں۔ سالار نے کہا، ٹھیک ہے، غلطی میری طرف سے تھی۔ زیمال نے کہا، شکریہ اسے قبول کرنے کے لیے سالار صاحب۔ سالار نے ایک لمحے کو اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھا اور بولا، کوئی بھی مجھے یہاں ایسے نہیں کہتا کبھی۔ زیمال نے کہا، جو سچ ہو اسے کہنا چاہیے ہمیشہ۔ سالار نے کہا، باقی سب تو یہاں بہت ڈرتے ہیں۔ زیمال نے کہا، ڈر انسان کو اندر سے بہت چھوٹا کرتا ہے۔ جملہ سالار کے ذہن میں اٹک کر رہ گیا۔ اس شام اتفاق سے دونوں ایک ساتھ لفٹ میں تھے۔ لفٹ کا دروازہ بند ہوا اور گہری خاموشی چھا گئی۔ سالار نے سامنے دیکھا اور زیمال نے بھی سامنے دیکھا۔ دونوں کے درمیان بس چند انچ کا ہی فاصلہ تھا۔ لفٹ میں زیمال کی ہلکی خوشبو سالار تک پہنچ گئی۔ سالار نے محسوس کیا اور جلدی سے نظر پھیر لی۔ زیمال نے ایک لمحے کے لیے سالار کو دیکھا تھا اور اندر کچھ ایسا ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ لفٹ رکی اور دونوں خاموشی سے باہر نکل آئے، مگر وہ چند خاموش لمحے بہت کچھ کہہ گئے تھے۔ باہر نکل کر سالار نے زیمال کو ایک بار روکا اور کل ایک بہت اہم میٹنگ ہے، تم بھی آنا ضرور۔
زیمال نے کہا جی بالکل، ضرور آؤں گی میں کل۔ سالار نے کہا پوری تیاری کر کے آنا کل پھر۔ زیمال نے کہا میں ہمیشہ تیار ہو کر آتی ہوں۔ سالار نے کہا جانتا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ زیمال نے حیرت سے پوچھا کیا مطلب ہے اس کا؟ سالار نے کہا مطلب یہ کہ مجھے تم پر بھروسہ ہے، اور بنا رکے اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا وہ۔ زیمال وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی اور پیچھے دیکھتی رہ گئی۔ زیمال رات کو گھر آئی اور سوچتی رہی دیر تک۔ سالار خان نے بھروسے کا لفظ اس کے لیے کہا تھا؟ یہ لفظ اس دفتر میں کبھی نہیں سنا گیا تھا کسی کے لیے بھی، مگر آج آیا اور خاص کر زیمال کے لیے آیا۔ زیمال نے کہا خود سے یہ صرف کام ہے بس، مگر دل نے کہا بھروسہ کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہوتا۔ زیمال نے دل کو آہستہ سے چپ کرا لیا بالآخر، مگر نیند میں بھی سالار کی آواز آتی رہی، گونجتی رہی، بھروسہ ہے تم پر زیمال، بھروسہ ہے تم پر مجھے۔ اور یہ سوچتے سوچتے آہستہ آہستہ آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس کی اگلے دن بڑی میٹنگ میں سب اہم لوگ آ گئے۔ زیمال ان سب بڑوں کے درمیان اکیلی نہیں تھی۔ سالار نے بات شروع کی اور سب بہت غور سے سن رہے تھے۔ زیمال نے نوٹس لیے اور ہر بات ایک بات سمجھتی رہی۔ درمیان میں ایک بڑا مسئلہ آ گیا اور سب رکے۔ سالار نے پوچھا اس کا کیا حل ہے؟ کوئی بتائے گا؟ سب خاموش بیٹھے رہے، کوئی ایک بھی نہیں بولا تھا۔ زیمال نے ہاتھ اٹھایا اور بولنے کی اجازت مانگی۔ آج سالار نے دیکھا اور سر ہلا کر اجازت دے دی۔ زیمال کھڑی ہوئی اور اعتماد سے پورا حل بیان کیا کہ کیسے اس مسئلے کو سولو کیا جا سکتا ہے۔ پورے کمرے میں کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر سب نے ایک دوسرے کو بہت حیرت سے دیکھا۔ سالار نے کہا یہ حل بالکل صحیح اور درست ہے۔ زیمال آہستہ سے بیٹھ گئی اور سامنے دیکھتی رہی خاموشی سے۔ میٹنگ ختم ہوئی اور سب لوگ باہر نکل گئے جلدی۔ سالار نے زیمال کو رکنے کا اشارہ کیا اور کہا آج تم نے سب کو واقعی بہت حیران کر دیا۔ زیمال نے کہا میں نے بس اپنا کام کیا ہے۔ سالار نے کہا آج تم نے واقعی کمال کیا۔ زیمال کے رخساروں پر ہلکی گلابی سرخی آ گئی تھی۔ سالار اور زیمال کی کہانی اب شروع ہو چکی تھی۔ دونوں کے درمیان ایک چنگاری روشن ہو گئی۔ آج سالار نے محسوس کیا مگر خود سے تسلیم نہیں کیا۔ زیمال نے محسوس کیا مگر اپنے دل سے چھپایا اسے۔ دونوں ڈرتے تھے مگر ان کی وجوہات الگ الگ تھیں، ان کے انداز الگ الگ تھے۔ سالار ڈرتا تھا کہ کہیں وہ اس کی کمزوری نہ بن جائے، کہیں وہ اس کی وجہ سے کمزور نہ پڑ جائے، اس کا غرور، اس کا سب کچھ کہیں رک نہ جائے۔ زیمال ڈرتی تھی کہیں یہ ادھورا خواب تو نہیں ہو، آگے کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن آگے ابھی بہت سا سفر باقی تھا ان دنوں کا۔ اس راستے میں بہت سے نئے موڑ آنے والے تھے، ہر موڑ پر آگ اور روشنی دونوں ملنی تھی انہیں۔ اس رات سالار بہت دیر تک جاگتا رہا سوچتے ہوئے۔ زیمال کے الفاظ ذہن میں گونجتے رہے تھے بار بار، ڈر انسان کو اندر سے چھوٹا کرتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ یہ جملہ بار بار آتا اور جاتا رہا ذہن میں۔ سالار نے سوچا کیا وہ خود بھی ڈرتا ہے کیا، کہ وہ کہیں اس کی کمزوری نہ بن جائے، اور ڈر اس کو اندر سے ختم کر رہا ہے، اور ڈر سے وہ انسان کی کانفیڈنٹ نہیں رہتا۔ کیا اس کے اندر بھی کوئی ڈر چھپا ہوا ہے؟ اس نے آنکھیں بند کی اور سوچتا رہا کافی دیر تک۔ پہلی بار کسی نے اسے سوچنے پر مجبور کیا تھا۔ صبح تک سالار نے ایک بات طے کر لی تھی، زیمال جیسی لڑکی بہت کم ملتی ہے زندگی میں کبھی۔ اگلے دن سالار نے زیمال کو بلا لیا دفتر میں، کہا ایک نئی بڑی ذمہ داری دینی ہے تمہیں آج۔ زیمال نے کہا بتائیں، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ سالار نے کہا پوری مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری تمہاری ہوگی، کیا تم اس ذمہ داری کو سنبھالنا چاہو گی؟ زیمال نے حیرت سے کہا میں نئی ہوں ابھی یہاں۔ سالار نے کہا نئی ہو مگر قابل ہو بہت زیادہ، تم سب کچھ کر سکتی ہو۔ زیمال نے کہا باقی لوگ کیا کہیں گے اس پر؟ سالار نے کہا یہ میرا فیصلہ ہوتا ہے، میرا ہی فیصلہ ہے۔
اور یہاں میرے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کرے گا۔ زیمال نے کہا ٹھیک ہے، میں کروں گی یہ ذمہ داری پوری۔ اور سالار کو پہلی بار سکون ملا اس لمحے میں۔ زیمال نے کام سنبھالا اور لوگ حیران ہوئے بہت زیادہ۔ وہ نہیں تھی مگر کام بڑوں والا کرتی تھی۔ وہ ہر مسئلے کا حل زیمال کے پاس ہوتا تھا۔ ہمیشہ ہر چیلنج کا سامنا وہ مسکرا کر کرتی تھی۔ ہمیشہ سالار دور سے دیکھتا اور سوچتا رہتا اپنے من میں، یہ لڑکی واقعی کیا ہے، کیا چیز ہے یہ آخر۔ ایک دن سالار نے زیمال کو کام کے دوران دیکھا۔ وہ مسکرائی اپنی فائل پر اور سالار رک گیا وہیں۔ سالار کو پہلی بار محسوس ہوا کچھ اندر دل میں، وہ محسوس ہوا جو سمجھ میں نہیں آتا تھا اسے بھی۔ ایک شام دفتر میں سب چلے گئے اپنے اپنے گھر۔ زیمال اور سالار اکیلے باقی رہ گئے اس دفتر میں۔ زیمال فائلیں ترتیب دے رہی تھی خاموشی سے بیٹھ کر۔ سالار اپنی کرسی پر بیٹھا دیکھتا رہا اسے چپ چاپ۔ زیمال نے محسوس کیا کوئی دیکھ رہا ہے اسے ابھی، اور نظر اٹھائی تو سالار نے نظر پھیر لی فوراً۔ زیمال نے کہا کچھ کہنا ہے آپ کو؟ کیا مجھ سے آپ کو کچھ کہنا ہے؟ سالار نے کہا نہیں، بس کام دیکھ رہا تھا تمہارا۔ زیمال نے کہا کام میں نہیں دیکھ رہے تھے آپ؟ سالار نے کہا پھر کیا دیکھ رہا تھا بتاؤ مجھے۔ زیمال نے کہا آپ مجھے دیکھ رہے تھے، آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں۔ سالار نے کہا دفتر میرا ہے، میں جہاں چاہوں دیکھوں، اس سے کیا پرابلم ہے؟ زیمال نے ہنس کر کہا جی بالکل ٹھیک ہے حضور۔ سالار نے اس ہنسی کو سنا اور ایک لمحہ رکا۔ اسی ہنسی میں کچھ تھا جو بہت اچھا لگا اسے۔ سالار نے کہا تم کبھی تھکتی نہیں ہو کیا؟ واقعی کبھی نہیں تھکی؟ زیمال نے کہا تھکتی ہوں مگر رکتی نہیں کبھی بھی۔ سالار نے کہا کیوں نہیں رکتی زیمال، بتاؤ مجھے آج۔ زیمال نے کہا رکنا میری فطرت میں نہیں، بالکل بھی نہیں۔ سالار نے کہا اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ زیمال نے کہا سالار صاحب آپ کیسے ہیں خود بتائیں۔ سالار نے کہا ٹھیک ہوں کام میں، بس یہی ہے۔ زیمال نے کہا کام کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ سالار نے کہا کام کے علاوہ میرے لیے کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں۔ زیمال نے کہا زندگی ہوتی ہے کام کے علاوہ بھی؟ سالار نے کہا میری زندگی یہ کام ہے زیمال بس۔ زیمال نے کہا یہ بہت تھکا دینے والی بات ہے۔ سالار نے کہا کیوں تھکا دینے والی بات لگتی ہے یہ آپ کو؟ زیمال نے کہا کیونکہ انسان صرف کام نہیں ہوتا۔ سالار نے یہ سن کر سوچنا شروع کر دیا تھا۔ اگلے ہفتے کام کے سلسلے میں باہر جانا پڑا۔ سالار اور زیمال دونوں ایک ساتھ گئے اس بار۔ کام ختم ہوا تو اچانک بارش شروع ہو گئی تیز سی۔ گاڑی دور تھی اور چھت ایک چھوٹی سی تھی وہاں۔ دونوں ایک چھت کے نیچے کھڑے ہو گئے اکیلے۔ بارش زور سے گر رہی تھی اور ہوا چل رہی تھی۔ زیمال نے کہا یہ اچانک بارش آ گئی ہے آج؟ سالار نے کہا ہاں، پہلے سے پتہ نہیں تھا کچھ؟ زیمال نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ سالار نے زیمال کی مسکراہٹ کو دیکھا اور ٹھہر گیا۔ سالار نے پوچھا بارش میں خوش ہو تم واقعی؟ زیمال نے کہا ہاں، بارش مجھے بہت پسند ہے، مجھے ہمیشہ بارش بہت پسند تھی اور رہے گی۔ سالار نے کہا مجھے پہلی اچھی لگتی تھی اب نہیں۔ زیمال نے کہا کیوں اچھی نہیں لگتی اب کیوں آخر؟ سالار نے کہا کچھ چیزیں وقت کے ساتھ بدل جاتی ہیں۔ زیمال نے کہا دل کے ساتھ بدلتی ہیں شاید۔ سالار نے زیمال کو دیکھا اور کچھ بولا نہیں تھا۔ زیمال نے کہا کوئی بات ہے بارش کے ساتھ کوئی؟ سالار نے کہا ہاں مگر ابھی نہیں بتاؤں گا اسے۔ بارش تھمی نہیں اور دونوں وہیں کھڑے رہے خاموشی سے۔ زیمال نے کہا ایک بات پوچھنی ہے آپ سے مجھے۔ سالار نے کہا پوچھو کیا پوچھنا ہے بتاؤ مجھے۔ زیمال نے کہا آپ کو کیا چاہیے زندگی میں آخر؟ سالار نے حیرت سے دیکھا اور کچھ دیر خاموش رہا۔ کسی نے آج تک یہ نہیں پوچھا مجھ سے کبھی۔ زیمال نے کہا اس لیے پوچھ رہی ہوں میں آج۔ سالار نے کہا نہیں جانتا کیا چاہیے مجھے، میں کیا چاہتا ہوں، میں کیا کرنا چاہتا ہوں مجھے خود آج تک کبھی پتہ ہی نہیں لگا، مجھے ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہے۔ زیمال نے کہا جو جانتے ہو وہی بتاؤ بس مجھے۔ سالار نے کہا ابھی صرف یہ چاہتا ہوں ایک چیز کہ یہ لمحہ رکا رہے یہیں اسی طرح ہمیشہ۔ زیمال نے اوپر دیکھا اور سالار کو دیکھا سیدھا۔ سالار نے بھی زیمال کو دیکھا بالکل سیدھی نظر سے۔ بارش گر رہی تھی اور دونوں خاموش کھڑے تھے وہاں۔ اس لمحے
کوئی لفظ نہیں تھا مگر سب کچھ کہہ گیا۔ جمال کا تیزی سے دل دھڑکنے لگا۔ اس پل میں سالار نے نظر نہیں پھیری، اس بار پھیرنے کی بجائے بارش اس نے دیکھا۔ بارش تھمی اور دونوں گاڑی تک خاموشی سے چلے گئے، مگر وہ لمحہ دونوں کے ساتھ ساتھ چلتا رہا ہمیشہ۔ اگلے دن سالار نے جمال سکندر کو بلایا دفتر میں۔ آج میٹنگ کے بعد ذرا رکنا، جمال کچھ بات کرنی ہے۔ میٹنگ ختم ہوئی اور سب چلے گئے اپنی اپنی راستے۔ سالار نے کہا آج چھٹی لو آدھی دن کی ابھی۔ جمال نے کہا کیوں، کام باقی ہے ابھی میرا تو۔ سالار نے کہا میرا حکم ہے چھٹی لو آج بس۔ جمال نے کہا اور کہاں جاؤں میں اکیلی آخر؟ سالار نے کہا میرے ساتھ چلو، آج چلنا ہوگا تمہیں۔ جمال نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر کہا ٹھیک ہے چلیں، آپ کے ساتھ میں آج چلوں گی۔ سالار جمال کو شہر کی پرانی گلیوں میں لے گیا، وہ گلیاں جہاں سالار بچپن میں رہا کرتا تھا۔ وہ جمال نے پوچھا یہاں کیوں لے آئے ہو آج مجھے؟ خیر ہے سب؟ سالار نے کہا اپنی کہانی بتانی تھی تمہیں آج میں نے۔ جمال نے کہا کبھی نہیں بتائی کسی کو یہ پہلے؟ سالار نے کہا کبھی کوئی لائق نہیں ملا، سننے والا نہیں ملا، اور نہ ہی کسی نے مجھ سے کچھ پوچھا۔ جمال نے یہ سن کر آہستہ سے مسکرا دی۔ وہ سالار نے سنا اور خاموش رہا، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کہنا شروع کیا اپنے بارے میں آہستہ آہستہ سے، اور جمال نے ہر لفظ بہت غور سے سنا تھا۔ اس کا سالار نے بتایا وہ یہاں کا نہیں تھا، پہلے کبھی دوسرے شہر سے آیا تھا، اس شہر میں تنہا تھا، باپ نے ساتھ نہیں دیا جب اس کو چاہیے تھا، ماں جلدی چلی گئی بچپن میں ہی چھوڑ کر اسے۔ سالار نے سب اکیلے کیا محنت سے اپنے دم پر، کوئی نہیں تھا اس کا ساتھ دینے والا، کوئی نہیں تھا جو اس کے پاس ہوتا، مگر ہار نہیں مانی اور آگے بڑھتا رہا وہ ہمیشہ۔ آج کا سالار اسی تنہائی کا نتیجہ ہے، بس یہی وجہ ہے۔ جمال نے سنا اور سوچتی رہی سب کچھ دیر تک۔ اس آدمی کے اندر بھی درد ہے، چھپا ہوا گہرا درد، جو اس نے آج تک نہ کسی کو بتا سکا، نہ اس سے کسی نے پوچھا، اور نہ ہی وہ درد کسی کے ساتھ بانٹ سکا۔ آج اس کو جمال سکندر ملی تھی جو اس کو سمجھ رہی تھی، سن رہی تھی۔ جمال نے کہا سالار تم اکیلے رہے ہمیشہ؟ سالار نے کہا کیونکہ بھروسہ ٹوٹا تھا ایک بار میرا۔ جمال نے کہا سب نے دھوکہ دیا تھا کہ تمہیں؟ سالار نے کہا جو قریب تھے انہوں نے ہی دیا۔ جمال نے کہا اس لیے دور رہتے ہو سب سے؟ سالار نے کہا دور رہنا آسان ہوتا ہے قریب سے۔ جمال نے کہا مگر اکیلا بھی رہنا پڑتا ہے تب۔ سالار نے کہا اکیلا رہنا عادت بن گئی ہے مجھے۔ جمال نے کہا سالار عادت فطرت نہیں ہوتی کبھی بھی۔ سالار نے جمال کو دیکھا اور دیر تک سوچا۔ سالار نے کہا تم کیسے جانتی ہو یہ سب کچھ؟ جمال نے کہا کیونکہ میں بھی اکیلی ہی رہی ہوں، کبھی کسی کے ساتھ نہیں رہی۔ سالار نے حیرت سے کہا تم بھی اکیلی رہی کیا؟ جمال نے کہا ہاں، بابا نہیں تھے میرا کبھی بھی کوئی، ماں نے محنت سے پالا مگر وہ بھی چلی گئیں، 2 سال پہلے چلی گئی تھی دنیا سے چھوڑ کر مجھے۔ سالار نے کہا اب کون ہے تمہارے پاس اس دنیا میں؟ جمال نے کہا میں خود ہوں، اپنا سب کچھ ہوں۔ سالار نے کہا یہ کافی نہیں ہوتا جمال اکیلے میں۔ جمال نے کہا میں نے کافی بنا لیا ہے اسے۔ واپسی پر سالار نے گاڑی روک لی اچانک ہی، کہا جمال ایک بات کہنی ہے مجھے ابھی تم سے۔ جمال نے کہا کیا بات ہے؟ جو کہنا ہے کہو۔ سالار نے کہا تم پہلی ہو جس سے اتنا آسان لگا، میں نے اپنی بات اتنی آسانی سے کہی تمہارے آگے۔ جمال نے کہا شاید تم تیار تھے بتانے کے لیے، شاید۔ سالار نے کہا شاید تم تھی سننے کے لیے۔ سالار نے ایک لمحے کو جمال کو دیکھا اور جمال نے ایک لمحے کو سالار کو دیکھا سیدھا۔ سالار نے بھی جمال کو دیکھا سیدھی نظر سے، اور دونوں نے مل کر ایک ساتھ کچھ محسوس کیا۔ سالار نے کہا جمال ایک اور بات کہنی ہے مجھے۔ جمال نے کہا کہو کیا بات ہے؟ وہ بات بتاؤں؟
سلار نے کہا تم جب قریب ہوتی ہو میرے تو کچھ مختلف محسوس ہوتا ہے مجھے، اندر سے کچھ ہوتا ہے۔ زیمال نے کہا مختلف سے کیا مراد ہے آخر تمہاری؟ سلار نے کہا سکون مراد ہے میری زیمال، بس یہی۔ زیمال کی آنکھوں میں کچھ چمکا اس ایک لمحے میں اس نے کہا سلار یہ مت کہو ابھی مجھ سے۔ سلار نے کہا کیوں نہ کہوں ابھی، بتاؤ مجھے تم۔ زیمال نے کہا کیونکہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا مجھے۔ سلار نے کہا کیا مشکل ہو جائے گا بتاؤ تو۔ زیمال نے کہا جو میں محسوس کر رہی ہوں۔ سلار نے کہا میں سمجھ سکتا ہوں زیمال یہ سب۔ زیمال نے کہا سمجھتے ہو تو کیا کرو گے پھر؟ سلار نے کہا وقت دو مجھے سوچنے کا بس تھوڑا۔ زیمال نے کہا وقت ہے مگر ہمیشہ نہیں رہے گا۔ سلار نے کہا جانتا ہوں اس لیے مانگ رہا ہوں۔ زیمال نے کہا ٹھیک ہے سلار سوچ لو اچھی طرح، اور گاڑی سے اتر کر گھر کی طرف چلی گئی۔ سلار وہیں بیٹھا رہا اور سوچتا رہا دیر تک تنہا۔ سلار نے پہلا قدم اٹھایا تھا آج اس دن۔ زیمال نے بھی پہلی بار کچھ کہا تھا اس سے۔ دونوں کے درمیان جو تھا وہ اب صرف محسوس نہیں کیا گیا تھا بلکہ بولا بھی گیا تھا۔ آج پہلی بار ان کے درمیان سلار کو سوچنا تھا اور فیصلہ کرنا تھا، جلد زیمال کو انتظار کرنا تھا صبر سے اپنی جگہ رہ کر، مگر دونوں چاہتے تھے دل سے، دل کی گہرائی میں، کہ یہ رستہ ایک طرف ہی جانا ہے آخر میں۔ سوال یہ تھا کہ پہلے کون بولے آخرکار، اور جواب بہت قریب تھا آنے کو، بس تھوڑا انتظار تھا۔ سلار نے 3 دن سوچا اور سوچتا رہا تنہا۔ زیمال کی باتیں ذہن میں گھومتی رہی بار بار، وہ سکون جو زیمال کے قریب ملتا تھا ہمیشہ، وہ خاموشی جو بھری ہوئی لگتی تھی اس کے پاس۔ سلار نے اپنے آپ سے پوچھا کیا چاہتا ہوں میں آخر، مجھے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے، میں کیا چاہتا ہوں مجھے اس بات کا خود معلوم نہیں۔ جواب ہر بار ایک ہی آتا تھا اس کے پاس زیمال، بس یہی ایک جواب تھا اس کا ہمیشہ۔ سلار نے فون اٹھایا اور رکھ دیا، ایک بار پھر اٹھایا اور زیمال کو کال کی بالآخر اس نے۔ زیمال نے اٹھایا اور کہا جی سلار صاحب کہیں۔ سلار نے کہا کل آفس جلدی آنا ضروری ہے۔ زیمال نے کہا کوئی اہم کام ہے کیا کل؟ سلار نے کہا ہاں بہت اہم کام ہے کل۔ زیمال نے کہا جی ٹھیک ہے آؤں گی، میں ضرور آؤں گی۔ سلار نے کہا زیمال ایک اور بات کہنی ہے مجھے۔ زیمال نے کہا کیا بات ہے کہو ابھی بتاؤ۔ سلار نے کہا یہ فون پر نہیں کہہ سکتا ابھی۔ زیمال نے کہا ٹھیک ہے کل سنوں گی ضرور میں۔ سلار نے کہا کل سناؤں گا ضرور بالکل، اور فون رکھ کر آہستہ سے اس نے اگلے دن زیمال آئی جلدی وقت سے پہلے۔ سلار پہلے سے موجود تھا اپنی کرسی پر وہاں۔ زیمال نے کہا کیا کام ہے بتائیں مجھے ابھی۔ سلار نے کہا پہلے بیٹھو زیمال کچھ بات کرنی ہے۔ زیمال بیٹھ گئی اور سامنے سیدھی نظر سے دیکھا۔ سلار نے کہا 3 دن سوچا میں نے، بہت سوچا، ہر وقت ہر لمحہ میں نے ایک ہی بات سوچی، میں نے اس ہی بات کو ذہن میں رکھا۔ سلار نے کہا تمہارے؟ زیمال نے کہا کیا سوچا آپ نے بتائیں مجھے۔ سلار نے کہا تمہارے بارے میں سوچا ہر وقت۔ زیمال کی سانسیں ایک لمحے کو رک گئیں اس پر۔ سلار نے کہا تم مجھے اچھی لگتی ہو زیمال۔ زیمال نے کہا سلار یہ کیا کہہ رہے ہو آپ؟ سلار نے کہا سچ کہہ رہا ہوں میں، بالکل سچ۔ زیمال نے کہا ہم کام کرتے ہیں ساتھ یہاں؟ سلار نے کہا ہاں مگر اس سے آگے بھی ہے کچھ۔ زیمال نے کہا آگے کیا ہے آپ بتائیں مجھے۔ سلار نے کہا جو تم بھی جانتی ہو دل سے۔ زیمال نے کہا سلار یہ آسان نہیں، بالکل بھی آسان نہیں ہے، آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ سلار نے کہا کبھی نہیں کہا یہ آسان ہے۔ زیمال نے کہا لوگ کیا کہیں گے اس پر؟ لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے کہ ان کے افیئرز تھے، ایسے تھا ویسے تھا، مجھے اپنی عزت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ زیمال نے اس کو سب کچھ ایکسپلین کرنا شروع کیا۔ سلار نے کہا لوگوں سے نہیں پوچھنا کچھ بھی۔ ایک ہفتے بعد دفتر میں ایک مسئلہ کھڑا ہوا۔ سلار کے پرانے دوست نے زیمال کی شکایت لگائی، کہا اس نئی لڑکی کو بہت احتیاط دے دیا ہے۔ سلار نے کہا میں نے دیا ہے احتیاطی سے۔ دوست نے کہا یہ ٹھیک نہیں لگتا مجھے سلار۔ سلار نے کہا میرا فیصلہ ہے، بس یہی ہے۔ دوست نے کہا کہیں اور وجہ تو نہیں اس کی؟ سلار نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا، صاف بتاؤ۔
دوست نے کہا سالار سب جانتے ہیں دفتر میں۔ سالار نے کہا کیا جانتے ہیں سب، بتاؤ مجھے۔ دوست نے کہا کہ تم اور جمال کے بارے میں سب۔ سالار نے ٹھنڈے انداز میں کہا اور پھر کیا؟ دوست نے کہا یہ غلط ہوگا۔ سالار مانو میری۔ سالار نے کہا کیا غلط ہے، بتاؤ مجھے، وضاحت کرو۔ دوست نے کہا وہ تمہاری ملازم ہے، یہی فرق ہے۔ سالار نے کہا وہ ایک انسان ہے پہلے سب سے۔ دوست چپ ہو گیا اور چلا گیا وہاں سے۔ سالار نے دروازہ بند کیا اور سوچنے لگا وہ کیا واقعی لوگ باتیں کر رہے ہیں اس بارے میں؟ اور پھر سوچا کیا یہ میرے لیے اہم ہے؟ جمال نے باہر سے یہ ساری باتیں سن لی تھیں، اندر گئی اور سالار کے سامنے بیٹھ گئی۔ سالار نے کہا کتنا سنا تم نے، بتاؤ مجھے۔ جمال نے کہا میں نے سب سن لیا ہے، سب کچھ۔ سالار نے کہا اور کیا سوچ رہی ہو ابھی؟ جمال نے کہا سوچ رہی ہوں کیا کرنا چاہیے۔ سالار نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا اس کا؟ تمہیں لوگوں کی پرواہ ہے، لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنا۔ وہ آج باتیں کریں گے اور کئی دن کریں گے لیکن وہ بعد میں چپ ہو جائیں گے۔ لوگوں کو کیا ہے، لوگوں کی تو اپنی زندگیاں ہیں، انہوں نے ہماری زندگی خراب کر کے سائڈ ہو جانا ہے۔ جمال نے کہا شاید مجھے اب یہاں سے جانا چاہیے۔ سالار نے جمال کو بالکل سیدھا دیکھا اس وقت اور کہا یہ نہیں ہوگا جمال، بالکل نہیں ہوگا۔ جمال نے کہا کیوں نہیں ہوگا، بتاؤ مجھے سالار۔ سالار نے کہا کیونکہ تم نہیں جاؤ گی کہیں بھی، کہیں بھی نہیں جاؤ گی تم۔ سمجھ آئی تمہیں میری بات کی؟ جمال نے کہا لوگ باتیں کریں گے تمہارے بارے میں، میرے بارے میں۔ سالار نے کہا لوگ ہمیشہ باتیں کرتے رہیں گے دنیا میں، اگر تم نہیں بھی جاؤ گی تب بھی باتیں کریں گے، اگر تم جاؤ گی تب بھی باتیں کریں گے، لوگ کہیں بھی کسی حال میں خوش نہیں ہوں گے۔ جمال نے کہا آپ کی عزت کا کیا ہوگا، میرا اور آپ کا اسٹیٹس ملتا نہیں۔ سالار نے کہا میری عزت مجھ سے ہے، کسی سے نہیں۔ جمال نے کہا سالار سمجھو یہ میری بات ذرا۔ سالار نے کہا میں سمجھ چکا ہوں جمال سب کچھ۔ سالار نے کہا جمال میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں ابھی اسی وقت یہیں بیٹھ کر۔ جمال نے کہا بولو میں سن رہی ہوں پوری بات۔ سالار نے کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جمال کا دل ایک لمحے کو رک گیا، سننے پر آنکھوں میں آنسو آئے اور پھر چلے گئے خاموشی سے۔ جمال کے دماغ میں ایک ہی بات تھی کہ اس کے اور میرے، سالار اور جمال کے اسٹیٹس میں بہت فرق تھا، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ جمال نے کہا سالار یہ جلدی ہو رہی ہے شاید۔ سالار نے کہا 5 مہینوں سے سوچ رہا ہوں یہ۔ جمال نے کہا میں غریب گھر سے آئی ہوں۔ سالار نے کہا میں بھی کہاں سے آیا تھا۔ جمال نے کہا لوگ قبول نہیں کریں گے ہمیں۔ سالار نے کہا میں قبول کر رہا ہوں تمہیں۔ جمال نے کہا تمہاری دنیا الگ ہے میری دنیا سے۔ سالار نے کہا دنیا وہی ہے جو ہم مل کر بنائیں۔ جمال نے کہا میں ڈرتی ہوں سالار، سچ میں ڈرتی ہوں میں۔ سالار نے کہا کیوں ڈرتی ہو، بتاؤ مجھے ابھی۔ جمال نے کہا کہیں یہ دورہ خواب نہ ہو۔ سالار نے کہا نہیں یہ خواب نہیں، حقیقت ہے، حقیقت ہوں میں تمہارے لیے۔ جمال کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس وقت سالار نے پہلی بار جمال کو آنسو میں دیکھا تھا۔ سالار نے آہستہ سے کہا مت رو جمال مت، پلیز، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے تمہارے آنسو دیکھ کر۔ جمال نے کہا خوشی کے آنسو ہیں پاگل یہ، بس۔ سالار نے کہا پھر بھی دیکھا نہیں جاتا مجھ سے۔ جمال نے مسکرا کر کہا ٹھیک ہے نہیں روتی اب۔ جمال نے کہا جواب دو مجھے ابھی، بتاؤ۔ جمال نے کہا کس بات کا جواب دوں سالار؟ سالار نے کہا کیا تم بھی محسوس کرتی ہو؟ جمال نے آہستہ سے کہا ہاں محسوس کرتی ہوں میں۔ سالار نے پہلی بار سکون کی لمبی سانس لی اور لیکن وہ اس کے دماغ میں وہی باتیں تھیں اور جمال نے بھی آہستہ سے سانس لی آرام سے۔ جمال نے کہا سالار ایک شرط ہے میری بھی۔ سالار نے کہا کیا شرط ہے، بتاؤ مجھے، سنتا ہوں میں۔ جمال نے کہا برابری چاہیے ہمیشہ ہر جگہ۔ سالار نے کہا برابری سے کیا مراد ہے تمہاری؟ جمال نے کہا فیصلے ساتھ ہوں گے ہمیشہ مل کر۔ سالار نے کہا ٹھیک ہے یہ شرط منظور ہے مجھے۔ جمال نے کہا اور میرا کام رہے گا میرے ساتھ؟ سالار نے کہا ہاں بالکل رہے گا، کوئی فکر نہیں۔ جمال نے کہا اور میں جھکوں گی نہیں کبھی۔ سالار نے کہا اس لیے تو تم سے محبت کرتا ہوں میں۔ جمال نے آہستہ سے مسکرا کر کہا
دل سے، سلار تم واقعی بدل گئے ہو، بہت زیادہ بدل گئے ہو۔ تم کیا انسان تھے اور آج تم کیا ہو؟ کیا محبت انسان کو اتنا بدل سکتی ہے؟ زیمال نے کہا سلار نے کہا تم نے بدلا ہے مجھے زیمال۔ زیمال نے کہا میں نے کیا کیا؟ بتاؤ مجھے ذرا، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ سلار نے کہا سچ بولنا سکھایا مجھے تم نے۔ زیمال نے کہا سچ تو پہلے سے جانتے تھے آپ۔ سلار نے کہا جانتا تھا مگر مانتا تو نہیں تھا نا۔ اس سے زیمال نے کہا اور آپ مان گئے ہو آخر کار؟ سلار نے کہا ہاں، تمہاری وجہ سے مان ہی گیا ہوں۔ اور پہلی بار دونوں نے مل کر ایک ساتھ مسکرائے اس لمحے میں، اور آہستہ سے زیمال کا ہاتھ تھام لیا اپنے ہاتھوں میں۔ زیمال نے ہاتھ نہیں کھینچا، اس بار رہنے دیا۔ سلار نے کہا زیمال میں وعدہ کرتا ہوں آج کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا تمہیں، کبھی نہیں۔ زیمال نے کہا اور میں بھی وعدہ کرتی ہوں کبھی جھکوں گی نہیں تمہارے آگے، کبھی بھی نہیں، اور میں کسی کے سامنے بھی نہیں جھکوں گی، اور نہ ہی میں جھکنا پسند کرتی ہوں۔ سلار نے ہنس کر کہا یہ وعدہ کیوں کیا؟ زیمال نے کہا کیونکہ یہ برابری کا وعدہ ہمارے درمیان ہو چکا ہے۔ سلار نے کہا ٹھیک ہے، یہ شرط قبول ہے مجھے۔ کمرے میں سناٹا تھا مگر بہت بھرا ہوا تھا۔ باہر شہر کا شور تھا مگر اندر گہرا سکون۔ دو دل جو الگ الگ راہ سے آئے تھے آج ایک موڑ پر آ کر مل گئے تھے آخر۔ سلار نے زیمال کو دیکھا اور دل سے کہا تم سے پہلی زندگی صرف ناکام تھی، اور صرف کام ہی کام تھا، کچھ اور نہیں۔ زیمال نے کہا اب زندگی بھی ہے کام کے ساتھ۔ سلار نے کہا اب زندگی بھی ہے میری۔ زیمال نے کہا کیا ہے ابھی بتاؤ سلار۔ سلار نے کہا تم ہو اب سب کچھ میرا، صرف تم۔ سلار اور زیمال کا سفر مکمل ہوا آخر کار۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پا لیا تھا آج۔ سلار نے سخت دل کو نرم کر لیا تھا، زیمال نے اپنا آپ نہیں کھویا، کبھی بھی نہیں۔ دونوں نے مل کر ایک نئی دنیا بنائی اپنی، جہاں برابری تھی اور سچ بھی تھا ہمیشہ، جہاں محبت تھی، عزت بھی تھی اور دونوں کی چاہت بھی تھی، جہاں کوئی جھکتا نہیں تھا ذلت سے کبھی بھی۔ دونوں نے مل کر کھڑے ہونا سیکھا ایک ساتھ، اور یہی محبت کی اصل کہانی ہے ہمیشہ کے لیے۔ محبت کمزوری نہیں، طاقت ہوتی ہے اصل میں۔ جو سمجھے نہیں اس وقت خود سمجھا دیتا ہے۔ برابری والی محبت ہی سچی محبت ہوتی ہے دنیا میں، جو جھکائے نہیں وہ اصل محبت ہوتی ہے۔ سلار نے سیکھا کہ سختی سب کچھ نہیں ہوتی، زیمال نے دکھایا کہ سچ سب سے بڑی طاقت ہے۔ دونوں نے مل کر ایک سبق دیا دنیا کو، محبت، اعتماد اور برابری سے پروان چڑھتی ہے ہمیشہ۔ سرکش دل بھی کسی نہ کسی کا ہو ہی جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کریں اور کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی۔ تھینکس فار واچنگ۔